وہاں میرے اچھے پیارے بھائی، میرے یار، کسی سے گھر جا کے کچھ نہ کہنا، اسپیشلی دادوں کو، کیونکہ انہیں بتائے بنا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے۔ پہلے وہ شرارت سے ہنسا، پھر اس پر ترس آ گیا۔ اوکے، نہیں بتاؤں گا، مگر تمہیں اس کے بدلے بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہاری خصلت سے آگاہ ہوں، رشوت لیے بغیر تو تم کچھ نہیں کرو گے۔ بتاؤ کیا کام ہے؟ ایسا ضروری کام نہیں ہے، بتا دوں گا بعد میں۔ اب چلنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیوانا نے چپ بیٹھی نشا سے پوچھا، جو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خیال پوچھا تھا، تم تو تیار ہوگی، باقی باتیں بھی اتنی سعادت مندی سے مان لیتی تو کیا بات تھی۔ ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاب شنواری کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا اور اسے تسلی دی۔ اب تم دونوں کو احتیاط کرنا چاہیے، آج وہاب نے دیکھا ہے، کل کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے۔ تم دادوں کو جانتے ہو، جس بات پر اڑ جائیں پھر انہیں منانا مشکل ہوتا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں، موقع ملتے ہی انہیں ٹریپ کروں گی۔ ویسے اس میں مشکل کیا ہے؟ معروف کی سسرال کو سب جانتے ہیں۔ آئی تھنک تمہیں دادوں سے اپنی خواہش ظاہر کر دینی چاہیے، وہ بخوشی مان لیتی۔ تمہیں شاید نہیں معلوم کہ دادو میرج آف ایکسچینج کے سخت خلاف ہیں۔ آسان الفاظ میں وٹا سٹا سمجھتے ہو نا؟ کیا؟ جی ہاں، شاہ رخ صحیح کہہ رہا ہے۔ ویسے میں کوشش کر رہی ہوں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ صرف کچھ دن کی بات ہے، تم لوگوں کی ان چوری چھپے ملاقاتوں میں میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ کچھ دن صبر کر لو، دادوں نے مجھے ایک لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ کس کے لیے؟ وہاب کے لیے کہا ہوگا، شاہ رخ نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے لیے، فکر نہ کرو، میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ وہاب کے اندر ایک میٹھی ٹھنڈی لہر سرایت کر گئی۔ نظر اور کانوں نے جو بھیانک دھوکہ کھایا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ فریب کا خود ساختہ پردہ اس کی عقل سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے بہت آسودگی محسوس کرتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ شیوانا پر ڈالی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چونک گئی، لیکن پھر نارمل ہو کر شاہ رخ سے مخاطب تھی۔ شیوانا، دادو نے تمہیں جس لڑکی کے لیے کہا تھا، اگر وہ تمہیں مل چکی ہے تو وہاب کے لیے دکھا دو۔ اس نے میرے لیے قربانی دی ہے کہ میری شادی سے پہلے یہ شادی نہیں کرے گا۔ یہ قربانی تب تک تھی جب تک مجھے علم نہیں تھا کہ تم کن چکروں میں ہو۔ بائی دی وے، تمہیں میری سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے لیے میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ ریئلی؟ کون ہے؟ کیسی ہے؟ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ فورنر یا پاکستانی؟ پیور پاکستانی۔ وہاب کھلے دل سے ہنسا۔ تم تو چھپے رستم نکلے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ استادوں سے استادی؟ غلطی ہوگی بابا، معاف کر دو۔ اوکے، گڈ لک، مجھے اجازت۔ اس نے باری باری اجازت طلب نظروں سے تینوں کو دیکھا۔ وہ چہچہاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ دادو اس کے رنگ بدلتے تیوروں کو دیکھ کر خوش بھی تھیں اور حیران بھی۔ وہ گھر میں آتے ہی دادو کے آغوش میں سما گیا تھا۔ دادو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کھلائیں۔ او صدقے میری جان، کیا کھائے گا میرا بچہ؟ دادو نے پیشانی چومی۔ ابھی لائی بچے۔ دادو کو بے اختیارانہ اس پر پیار آ گیا۔ کتنے دنوں بعد وہ اس طرح بول رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی۔ اس نے دادو کے بیڈ کے قریب پڑے فون سیٹ کو قریب کھسکایا اور پنکی کے گھر کے نمبر پش کرنے لگا۔ ہیلو، کون؟ پنکی؟ پنکی یار، تمہارے لیے سرپرائز ہے، کسی طرح آ جاؤ۔ میں نہیں آ سکتی، ابھی بشیم نہیں ہے گھر پر، آپ آ جائیں۔ میں نہیں آ سکتا نا، پاپا ناراض ہے مجھ سے۔ اس نے پاپا کی ناراضگی کا اظہار سرگوشی میں کیا۔ کیوں؟ پاپا کیوں ناراض ہیں؟ کئی دنوں سے آفس لیٹ جا رہا تھا، بس ڈسٹربنس میں ایک غلطی کر دی۔ آج مجھے اتنی لمبی ڈانٹ پڑی ہے ان سے، میں تو آفس چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اب دیکھو پاپا کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ بھائی یہ سرپرائز ہے؟ پنکی کو حیرت ہوئی۔ اچھا، میں کل آ جاؤں گی۔ اوکے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ دادو آ رہی ہیں، اس لیے خدا حافظ۔ کس کو فون کر رہے تھے بچے؟ دادو نے ٹرے اس کے سامنے رکھی جس میں باداموں کے حلوے کی پلیٹ اور دودھ کا گلاس تھا۔ دادو، آپ اس دن میری شادی کا ذکر کر رہی تھی؟ اس نے بلا جھجک کہا۔ ہاں ہاں بچے، مجھے یاد ہے، مگر تم نے خود ہی کہا تھا کہ شاہ رخ کی شادی سے پہلے نہیں۔ وہ تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، مگر پلیز دادو، میرے لیے کوئی لڑکی نہ دیکھیں گا، میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بچے؟ ہوش میں تو ہو؟ لڑکی پسند کر لی خود ہی؟ دادو پر حیرت اور برہمی ایک ساتھ حاوی ہوئی۔ غصہ نہ کریں، آپ میری پسند سے مایوس نہیں ہوں گی، مجھے یقین ہے، لیکن بچے میں تو تمہاری لڑکی چن چکی ہوں۔ آپ اس کی فاران سے کر دیجیے گا، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کل میں آپ کو دکھاؤں گا، پھر دیکھیں گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گی۔ اب کیا خوشی ہوگی؟ وہاں بچے غلط ہے۔ دادو کچھ مایوس نظر آ رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں ہے دادو، آپ کو معلوم ہے ابھی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اس کو بھی نہیں، جسے میں نے پسند کیا ہے، سیدھا آپ کو بتانے آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے خبر ہے آپ سب سے زیادہ خوش ہوں گی۔ اس نے خوشی میں مگن ہو کر بتایا، اور اگر وہ مجھے پسند نہ آئی، میں خوش نہ ہوئی تو؟ دادو کی مسکراہٹ میں نیم رضامندی تھی۔ تو آئی پرومس یو، پھر جس سے آپ کہیں گی وہی ہوگی میری بیوی، دیکھو مکر نہ جانا۔ دادو، یہ وہاب شنواری کا وعدہ ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ دادو نے لاؤبالی سے وہاب کو سنجیدہ روپ میں دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں بلائیں لیں۔ چلو اٹھو،
کھانے کا وقت ہو رہا ہے، سب آ گئے ہوں گے۔ دادو نے بازو سے پکڑ کر ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ کھانے کے بعد اس نے اپنے پاپا شافن چنواری سے معذرت کر لی تھی۔ ڈانٹ تو انہوں نے بھی دیا تھا مگر بعد میں اس کے پیچھے بھاگے چلے آئے تھے۔ اب یہ اس کی قسمت کہ وہ ایاز کے پاس چلا گیا تھا اور ایاز اسے کنسرٹ میں لے کر گیا۔ پاپا کو تو وہ دعائیں دے رہا تھا جس کی ڈانٹ سن کر وہ وہاں تک پہنچا تھا اور وہیں اسے اپنی زندگی کی نوید ملی تھی۔ وہیں اس پر دلکش انکشاف ہوا تھا کہ جسے پانے سے پہلے وہ کھو چکا تھا، وہ کھونا اس کا اپنا تصور تھا۔ کھانے کے بعد اپنی قہوے کی پیالی اٹھا کر اس نے شاہ رخ کو بھی لون میں گھسیٹا۔ بات کیا ہے جو مجھے یوں گھسیٹے لا رہے ہو؟ ایک ضروری بات ہے، آرام سے آ جاؤ۔ وہاب نے راستے میں اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ویسے معاملہ کیا ہے جو اس غریب کو طلب کیا گیا ہے بلکہ گھسیٹا گیا ہے؟ تمہیں شام بتایا تو تھا کہ میں اپنے لیے لائف پارٹنر منتخب کر چکا ہوں۔ تو پھر؟ شاہ رخ نے ناسمجھ نظروں سے دیکھا۔ تو پھر یہ کہ مجھے اس کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا تمہاری لائف پارٹنر کا مجھ سے کچھ تعلق ہے؟ ہاں ہے۔ وہاب کے اطمینان پر شاہ رخ ایسے اچھلا جیسے اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ کیسے؟ کہاں؟ کون ہے وہ جس کا مجھ سے بھی تعلق ہے؟ تم بنا کسی ڈرامے کے بیٹھو، پھر تو تم سے کوئی بات بھی ہو۔ وہاب یار ریلی تم نے مجھے حیران و پریشان کر دیا ہے۔ تم نے جسے چوز کیا ہے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری نشا کو چوز کرنے کی حماقت میں نہیں کر سکتا۔ یو ایڈیٹ۔ شاہ رخ قہوے کی پیالی ایک طرف پٹک کر وہاب کی طرف خونخوار انداز میں بڑھا۔ وہ غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے جھپٹنے سے پہلے بھاگنا چاہا مگر شاہ رخ نے بھی ٹانگ اڑا کر اسے بھاگنے سے روکا۔ تم نے یہ بات کہی کیسے؟ شاہ رخ پھر مقابل تھا، کوئی راہ نہ دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، جسٹ فار جوک یار۔ تم سیریس ہو گئے ہو؟ آئی ایم سوری یار، تمہیں پتہ تو ہے میری عادت کا۔ اچھا پلیز اب سیریس ہو کر میری بات کا جواب دو۔ لو اب سیریس ہوں، بتاؤ۔ شاہ رخ نے اپنی تاثرات درست کیے۔ ویسے میں حیران ہوں کہ وہاب چنواری کو کوئی حسین معجبین ہو، وہ بھی پاکستانی، اٹریکٹ کیسے کر گی؟ تم سیریس بھی ہو یا محض وقتی جذبے کی لپیٹ میں آ گئے ہو؟ اچھی طرح سوچ سمجھ لو یار۔ فار گاڈ سیک یار، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میرا کریکٹر تم لوگوں کے لیے اس قدر مشکوک ہے کہ تمہیں میرے کسی بھی سنجیدہ فیصلے پر اعتبار نہیں آتا؟ یہ بات نہیں ہے وہاب، تمہارا کردار ہمارے لیے مشکوک نہیں ہے لیکن تمہارے رویے، تم اتنا عرصہ باہر گزار کر آئے ہو، تم نے اپنی عمر، اپنی ذات کا تعمیری عرصہ وہیں گزارا ہے، وہاں کے ماحول نے یقیناً اپنے اثرات چھوڑے ہوں گے۔ ہمارا خیال ہے تم اب خود کو یہاں مسفٹ خیال کرتے ہو۔ تمہارے پچھلے دنوں کی بیزاری نے ہمارا خیال پختہ کر دیا ہے، تمہارا وہ انداز، وہ مزاج کے باقی کے رنگ بدل چکی ہے۔ کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ شاہ رخ ازحد سنجیدہ ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ وہاب نے جھنجھلاتے ہوئے زمین سے گھاس نوچتے ہوئے قدرے برہمی سے کہا، کتنا غلط سمجھ رہے ہو تم لوگ مجھے۔ ٹھیک ہے میں وہاں ایک مدت گزار کر آیا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہاں کے سارے جرائم مجھ سے منسوب ہو گئے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہاں کے ماحول نے مجھے کافی حد تک چینج بھی کر دیا ہے۔ وہاں کی آزادی کو میں استعمال بھی کرتا رہا ہوں لیکن میں نے کبھی اس آزادی کا ناجائز استعمال نہیں کیا اور نہ ہی میں نے خود کو وہاں ایڈجسٹ کیا تھا۔ میں اپنے گھر، اپنے ماحول اور اپنے وطن کے علاوہ کہیں ایڈجسٹ ہونا بھی نہیں چاہتا۔ شاہ رخ پاپا کی ضد اور سختی نے گرچہ یہاں سے دور کر دیا تھا مگر تم یقین کرو اپنے لوگوں کی خوشبو کو میں نے وہاں بھی تلاش کیا تھا، ورنہ میں واپس کیوں آتا؟ شاہ رخ اس سے متاثر نظر آنے لگا۔ اس کا مطلب ہے تم سیریس ہو؟ کب ملوا رہے ہو؟ جان پہچان کب کی ہے؟ وہیں ملی تھی یا؟ پلیز کچھ صبر کرو یار۔ وہاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تو تم ڈائریکٹ بات کرو نا، تعامل کیا ہے؟ یہ سارا شوشہ تم نے چھوڑا ہے، ورنہ میں تو گزشتہ 20 منٹ کے پہلے سیکنڈ میں ہی کہنے والا تھا۔ اچھا اب پھوٹو بھی۔ ریلی میں اس ہستی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں جس نے وہاب چنواری سے قسمت پھوڑنے کی حامی بڑھی ہے۔ چاہو تو ابھی بھی دکھا سکتا ہوں لیکن ایک بات بتاؤ، ابھی مجھ میں اور اس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی؟ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ شاہ رخ نے مزید قریب آ کر اس کی نبض ٹٹولی۔ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں یار، اتنا بڑا فیصلہ تم نے اکیلے کر لیا؟ وہ لڑکی اگر کہیں اور، یہ عقل مندی ہے وہاب؟ مجھے تم جیسے انسان سے ایسی امید نہیں تھی۔ شاہ رخ افسوس کرتا رہ گیا۔ مجھے خود بھی خبر نہیں ہے کہ میں نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا رہا۔ اس کا سوال تو مجھے علم ہو چکا ہے کہ فی الحال وہ کہیں انگیج نہیں ہے کون پڑی وش؟ کہاں رہتی ہے؟ شاہ رخ بھی بے چین ہو گیا۔ شیوانہ کیسی ہے؟ وہاب نے لب دبا کر مسکراہٹ روکی۔ شیوانہ کا کیا ذکر؟ ابھی شام ہی تو ملے ہو، اچھی تو تھی۔ اڑے یو؟ شاہ رخ نے نگاہ اوپر کی۔ وہاب کی آنکھوں میں چمکتے جذبے، اس کی آرزوؤں کا یقین تھا، اس کے لفظوں کا اعتماد۔ شاہ رخ نے سکون کا ایک سانس لیا۔ شیوانہ کیسی ہے؟ میں نے پوچھا ہے۔ اچھی ہے، بہت اچھی، مگر ٹیڑھی کھیر ہے، تم ہضم نہیں کر سکو گے۔
What do you mean? صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، کہاں پھنس رہے ہو؟ بہت سرپھری لڑکی ہے، ذرا سی بھی گنجائش ہے تو اپنا ارادہ بدل لو۔ تم میرے بھائی ہو، دوست ہو، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ اس کو پرپوز کرنے سے پہلے خود میں حوصلہ پیدا کر لو، کیونکہ وہ اپنے لیے آنے والے ہر پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے یا پھر کہیں اور منتقل کر دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس کے خیال میں سے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی اکیلی ماں کے لیے بیٹا ثابت ہونا چاہتی ہے۔ اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئی ہے۔ ایکچولی بلاول کا پرپوزل بھی اسی کے لیے تھا، لیکن اس نے سختی سے رد کر دیا تھا۔ تبھی اس کی پھپھو نے ہاتھ سے نکلتے تیر کو رومانہ کی طرف موڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہاں نکلتا ہے کہ بلاول کو رد کرنے کے بعد وہ ہر ایک کو ریجیکٹ کرے گی؟ ایسا ہوتا رہا ہے میرے بھائی۔ بلاول کے علاوہ اس کی طرف بڑھنے والے کچھ ہاتھ واقعی بہت اچھے اور سینئر تھے، لیکن اس کی شرائط کوئی بھی غیرت مند سیلف ریسپیکٹڈ پرسن پوری نہیں کر سکتا۔ کیا شرائط ہیں؟ وہاب اسے ساری بکواس سمجھ رہا تھا۔ اپنی شرائط وہ انہی حضرات پر ظاہر کرتی ہیں جو اس کے خواہشمند ہوتے ہیں، اور اس کی شرائط شخصیت کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں۔ پھر بھی کچھ تو اندازہ ہوگا تمہیں اپنی شرائط کا۔ اس نے کبھی تم سے کسی سے ذکر تو کیا ہوگا؟ صرف ایک شرط میں جانتا ہوں جو سب سے بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ سسرال نہیں جائے گی، بلکہ اس کا شوہر درانی ہاؤس میں آ کر رہے گا۔ دوسرے معنوں میں وہ اپنے شوہر کو گھر داماد بنانا چاہتی ہے۔ یہ کیا شرط ہوئی؟ نونسنس، وہاب جھنجھلا کر بولا۔ یہ بھی پہلی شرط ہے میرے بھائی، مزید بے شمار شرائط بھری پڑی ہیں اس کی لسٹ میں، اور وہ کیا ہے ان سے میں بالکل بے خبر ہوں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو نا کہیں مجھے؟ وہاب نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بلیو می یار، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، وہ دوسروں کے لیے پرپوزل دیتی رہتی ہے مگر اپنے لیے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اینی ریزن؟ کوئی ٹریجڈی؟ اپنی بہنوں کے حالات نے تو اسے یہ سب کرنے پر مجبور نہیں کیا؟ وہاب شنواری کا ذہن دور تک سفر کر رہا ہے۔ اوہو، کوئی ٹریجڈی نہیں، اس کی بڑی بہن رومانہ کے گھریلو حالات بالکل سیٹ ہیں۔ بلاول ان کا کزن ہے، بس تھوڑا سا پیسے کے معاملے میں کمینہ ہے، ورنہ اچھا معقول انسان ہے۔ وہاب کا پرپوزل بھی دراصل آیا تو شیوانہ کے لیے ہی تھا، اس کے گھر والوں کی یہی مرضی تھی، مگر خود محب سبحانہ میں انٹرسٹڈ ہو گیا۔ شیوانہ بھی یہی چاہتی تھی۔ محب سے اس کے دوستانہ مراسم تھے، سو اس نے بآسانی اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی شرائط سن کر ہی مڑ گئے تھے۔ ابھی بھی لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کو تو وہ دیکھ کر ہی موڑ دیتی ہے، اور کچھ اس کی شرائط والی لسٹ دیکھ کر پلٹ کر نہیں آتے۔ اب پتہ نہیں اس نے لسٹ میں کیسی ہولناک اور خوفناک شرائط لکھ رکھی ہیں، اب تو لوگ اس کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ کوئی جواز تو نہ ہوا؟ وہاب کی سمجھ سے معاملہ بالاتر تھا۔ شاہ رخ ضد ہو گیا۔ جواز کیسے نہیں ہے؟ صاف بات ہے وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، صرف اپنی مما کو مطمئن کرنے کے لیے دکھاوا کرتی ہے۔ تمہیں علم ہے لالا رخ اور ماں رخ کی پرپوزل بھی وہی لے کر آئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ پرپوزل بھی اس نے اپنے ہی ٹرانسفر کیے تھے۔ جو لوگ اچھے ہوں، جن سے وہ متاثر ہو جائے، وہ انہیں شنواری پیلس کی راہ دکھا دیتی ہیں۔ وہاں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے گیا۔ اسے ابھی بھی مکمل اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہاب جھنجھلا کر بولا۔ تو جان لو جا کر، اگر تمہیں ریجیکٹ ہونے کا زیادہ شوق ہے۔ میں وہاب شنواری ہوں برادر، مجھے ریجیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر جو چیز میرے دل کو لگے اس کو پانا میرے لیے ناممکن نہیں ہوا کرتا۔ مجھے اپنے جذباتوں کی سچائی پر اعتبار ہے، سوچ لو کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ شاہ رخ نے اس کی تنی گردن آنکھوں میں مچلتے جذباتوں کی سچائی محسوس کرنے کے باوجود کہا۔ بے فکر ہو، صرف چند دن۔ تو کیا تم اس کی شرائط مان لو گے؟ ہاں، اگر قابل قبول ہوں گے تب، ورنہ رد و بدل ضرور کروا کر رہوں گا، بلکہ دیکھنا بنا کسی شرط کے وہ مجھے ایکسیپٹ کرے گی۔ وہاب کے لہجے میں بہت اعتماد تھا۔ بیسٹ آف لک، میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ شاہ رخ نے تمام الجھنیں جھٹک کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تھینکس الاٹ، اگر تمہیں میری ضرورت ہو تو میں بھی ہر وقت تیار رہوں گا۔ میرے لیے تو تمہاری شیوانہ ہی بہت ہے۔ شاہ رخ شرارت سے ہنسا۔ ایک بات تو بتاؤ شاہ۔ ہاں پوچھو۔ تم سب اس کے اتنے قریب اپنی پرابلم شیئر کرتے ہو، اس کو بے وقوفیوں سے روک نہیں سکتے؟ سراسر حماقت کر رہی ہے وہ ایسے ایسے جواب دیتی ہے کہ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی وہ ہم سے اس ٹاپک پر گفتگو کرنا بند نہیں کرتی۔ اس کے خیال میں اس کی ماما کو اس کی ضرورت ہے، وہ ان کی طاقت بنی ہوئی ہے۔ انکل درانی کی ڈیتھ کے بعد اس نے انہیں ایک بیٹے کی طرح سنبھالا ہے، بہنوں کی ذمہ داریوں کو ایمانت داری سے نبھایا ہے، انہیں باپ یا بھائی کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ سارے بزنس کو اس نے جس طرح چلایا ہے یہ اسی کا حوصلہ ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، ورنہ انکل درانی تو تقریباً سبھی کچھ ہار چکے تھے۔ اس نے خود کو شاید دورانی انکل کی جگہ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی کبھی میں خود پریشان ہو جاتا ہوں وہاب کہ آخر یہ لڑکی کرے گی کیا؟ آنٹی مریم، شیوانہ کی مما بھی اکثر
کرتی رہتی ہیں مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کہتی ہے میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کاروبار کو نہ صحیح آپ کو میری ضرورت ہے۔ شاہ رخ نے کافی تفصیل سے اس کے خیالات وہاب کے گوش گزار کیے۔ میں خود دیکھ لوں گا۔ وہاب اپنی جگہ سے اٹھا، ساتھ ہی شاہ رخ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں واپس اندر آ گئے۔ اگلے روز اس نے دادو سے پہلے پنکی سے اظہار کیا تو وہ بھی پہلے تو حیران ہوئی، پھر شاہ رخ کے بارے میں سن کر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ شیوانہ کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ اس کے بھائی کو ریجیکٹ کر دے۔ دادو کے کمرے میں وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ دادو مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی، اس کی آمد کا مقصد اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر چل رہے ہو لے کر لڑکی دکھانے؟ لڑکی آپ کی دیکھی ہوئی ہے دادو، آپ صرف اوکے کریں گی؟ دیکھی ہوئی ہے؟ کب؟ کہاں؟ دادو کی حیرت کی پرواہ کیے بنا وہ ان کی گود میں سر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ آپ اکثر دیکھتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں؟ اچھا ملتی رہتی ہوں، کون ہے وہ آخر؟ انہوں نے اپنے ذہن پر زور دے کر پوچھا۔ شیوانہ درانی دادو، اس نے گویا دھماکہ کر دیا۔ دادو کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ شیوانہ کو پسند کرے گا۔ شیوانہ کو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اپنی ماں کی تنہائی کے خیال سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، جبکہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ باقی دو بیٹیوں کی طرح شیوانہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ کافی دیر تک دادو چپ رہی تو وہاب نے گھبرا کر ان کی ٹھوڈی ہلا کر پوچھا، دادو کیا بات ہے؟ آپ چپ ہو گئی ہیں، کیا بات ہے؟ شیوانہ پسند نہیں ہے آپ کو؟ وہاب ان کی گود سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں بچے، وہ تو مجھے پسند ہے، بہت اچھی پیاری ہمدرد بچی ہے، مگر ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں ہے تو جہاں آپ چاہتی ہیں۔ وہاب نے دادو کے چہرے پر الجھن دیکھ کر کہا، میں نے کب کہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے؟ لیکن بچے وہ تو شادی کے نام سے ہی بھدکتی ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہو چکا ہے دادو، مگر آپ کو میرے لیے جانا ہوگا، بلکہ راضی کرنا ہوگا۔ زبردستی کا معاملہ تھوڑی ہے بچے، اس کی ماں کی مرضی نہ ہوئی تو کیا میں زبردستی کروں گی؟ دادو نے سائڈ سے اپنا چشمہ اٹھا کر لگایا، کیسے نہیں مانتی؟ آپ کے پوتے میں کیا کمی ہے جو وہ انکار کر دے گی؟ میرے بچے میں کیوں کوئی کمی ہوگی؟ انہوں نے اپنی ممتا بڑی نظر سے دیکھا، پھر تشویش سے بولی، لیکن سنا ہے وہ شرطیں رکھتی ہے آگے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے اس سے کچھ کہنے کی؟ آپ ڈائریکٹ آنٹی مریم سے بات کیجیے گا، شیوانہ سے بات میں خود کر لوں گا۔ کیا بات کرو گے؟ دادو نے بگوڑی سے دیکھا، جو بھی کرنا ہوگا آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پھر بھی بچے اچھی طرح سوچ لو، وہ خود مختار ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہیں، دادو نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ وہاب کی آنکھوں میں چاہت کی لو ٹمٹماتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی آپ سے کہا ہے دادو، آپ اسے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے تو دیں، فیصلہ بدلوانا مجھے اچھی طرح آتا ہے، تم اس معاملے سے بے فکر ہو جاؤ، ہو سکا تو شیوانہ سے بھی میں خود ہی بات کروں گی۔ دادو نے اس کی کمر سے لائی تو وہ مطمئن ہو گیا۔ دادو کا حوصلہ دینا معمولی بات نہیں تھی۔ ارے دادو آپ، السلام علیکم، آپ ہمارے گھر میں ریلی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شیوانہ آفس سے آ کر سیدھی سٹنگ روم میں آئی جہاں مریم درانی اور دادو گفت و شنید میں مہو تھیں۔ دادو بھی اسے دیکھ کر خوش ہوگی۔ وعلیکم السلام، کیوں کیا میں نہیں آ سکتی یہاں؟ کیوں نہیں دادو، آپ کا اپنا گھر ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا آپ ادھر آ گئی۔ میں شاہ رخ کے لیے ایک پرپوزل لائی ہوں۔ دادو نے معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ آنٹی مریم بھی متبسم تھیں۔ میں بھی آج تمہارے لیے ایک پرپوزل لائی ہوں۔ جی آپ واقعی؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں شک تو نہیں ہے، خیر میرا قصہ چھوڑیں، شاہ رخ کے لیے لائے پرپوزل پر تھوڑی سی ڈسکس ہو جائے۔ شانی کب تک خود کو فراموش کرو گی؟ اپنے لیے بھی سوچو، کوئی فیصلہ کرو، میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ مریم درانی نے ممتا بڑی لجاجت سے کہا، ماما کتنی بار کہا ہے آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، کوئی میرے معیار کا پرپوزل بھی ہو تو جو میں فیصلہ کروں۔ پلیز ماما آپ مجھے مجبور مت کیا کریں، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ وہ کچھ بیزار نظر آنے لگی۔ آنٹی جو پرپوزل لائی ہیں بہت اچھا ہے، میرے دل کو لگا ہے، بلکہ مجھے دل و جان سے پسند آیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میری بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ ان کی آبدیدہ نظروں کی تاب نہ لا کر ان کے قریب چلی گئی، گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں ماما۔ ان کی شاکی نگاہوں سے گھبرا کر فوراً کہا، اچھا ٹھیک ہے، شاہ رخ کے لیے بات کر لو، پھر دادو کا پرپوزل بھی دیکھ لوں گی۔ اس نے ماں کو بہلایا، پلیز دادو ابھی جائیں گا نہیں، میں 2 منٹ میں چینج کر کے آتی ہوں ماما، آپ تب تک زیبی سے کہہ کر میرے لیے چائے بنوا دیں پلیز۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کیا کروں آنٹی، یہ لڑکی میری مجبوریاں سمجھتی ہی نہیں ہے، کب تک کوئی اس کے پیچھے آئے گا، کب تک یہ خود کو سنبھال سکے گی؟ وہ بہت غمگین ہو رہی تھی۔ مریم اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ کیسے ٹھیک ہوگا آنٹی؟ یہ جو اپنے گرد دیواریں کھڑی کر رہی ہے، کون گرائے گا انہیں؟ غلطی میری ہی ہے، مجھے ہی اس کی ضد ختم کرنی چاہیے تھی، مجھے خود ہی کوئی فیصلہ مسلط کر دینا چاہیے تھا۔ وہ پشیماں نظر آ رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا مریم، فیصلے کا اختیار اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ماں ہو، اس
اسے بیٹی سمجھ کر کہو تو صحیح، یہ میری اپنی خواہش بھی ہے، وہ میری بات ضرور مان لے گی، میں اسے سمجھا دوں گی شیوانہ کی تمہارے ساتھ رہنے والی شرط مجھے منظور ہے۔ وہ اب میرے فیصلے پر سر جھکائے گا۔ نہیں آنٹی، بیٹی اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہے، وہ بیوقوف ہے، ہمارے اور آپ کے گھر میں فاصلہ ہی کتنا ہے، آپ اطمینان رکھیں آنٹی، اسے میری یہ بات تو ماننی ہوگی۔ مریم درانی نے دادو کے ہاتھوں کو دبایا، وہ چینج کر کے آئی تو مریم درانی وہاں سے اٹھ گئیں، وہ دادو کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دادو، میں جس لڑکی کا پروپوزل لائی ہوں اچھے خاندان کی، خوبصورت سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ لیکن اس نے مہویت سے بات سنتی دادو کو اپنی لیکن سے چکا دیا۔ لیکن کیا لیکن؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دادو، زندگی چونکہ شاہ رخ کو گزارنی ہے، اس لیے آپ سے پہلے میں نے شاہ رخ کو لڑکی سے ملوایا ہے، اسے وہ پسند تو ہے مگر آپ کی وجہ سے وہ کوئی رسپانس نہیں دے سکا۔ دادو نے اس کی بات کو بہت سیریسلی لیا تھا۔ کیوں رسپانس نہیں دیا اس نے؟ اس کا خیال ہے کہ آپ پسند کی شادی کے خلاف ہیں، یہ اس نے کہا ہے تم سے؟ انہوں نے قدرے سختی سے پوچھا۔ دادو، یہ اس کا محض خیال ہے، میں نے اسے سمجھایا ہے آپ ایسی نہیں ہیں۔ اس نے دادو کو ٹریپ کرنا شروع کر دیا۔ پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں، اگر اس میں بزرگوں کی رضامندی بھی شامل ہو جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے دادو۔ دادو نے ہنکار بھرا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کہیں نشا تو نہیں، معروف کی نند؟ دادو نے اس بار اسے چونکا دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، ذہن فوراً وہب کی طرف چلا گیا۔ سارے گھر میں صرف وہی جانتا تھا، اور شاہ رخ نے بتایا بھی تھا کہ دادو کو بتائے بنا اسے چین نہیں آئے گا۔ شیوانہ بچی، میں اپنے بچوں سے غافل نہیں ہوں، ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، انہیں راستہ دکھانا بڑوں کا فرض ہوتا ہے۔ وہ ابھی تک حیرتوں کے جھٹکے کھا رہی تھی، بمشکل لب کھولے۔ آپ کو دادو کیسے پتہ چلا؟ وہاب شنواری نے آپ سے کہا ہے؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز میں نہ جانے کیا تاثر تھا کہ دادو نے اسے مشکل سے نکالنے کے لیے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، وہاں مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، لیکن دادو نے کچھ دیر توقف کیا، وہ بھی وہاب شنواری پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اس کا بس چلتا تو وہاب کی ایسی خبر لیتی کہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ دادو نے اسے بغور دیکھتے ہوئے اپنا سلسلہ جوڑا۔ لیکن وہاب کے بتانے سے پہلے ہی یہ بات میرے علم میں تھی۔ کیسے؟ وہ پھر الجھی۔ دادو نے اس کی الجھن دور کی۔ یہ باتیں چھپتی ہیں کیا؟ اپنے بچوں کی مزاجوں سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں، مارو کے گھر کے چکر ہی سب سمجھا دینے کے لیے کافی ہیں، اور اس لڑکی کا بھی بھلا جواز چلے آنا۔ کیا ہم اندھے ہیں؟ بچی، کوئی بھی ہوش مند انسان ایسی بے اختیاریاں پہلی نظر میں ہی تاڑ لیتا ہے۔ میں نے بھی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ شیوانہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی۔ جب آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو کیا خیال ہے؟